السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کا فضل کرم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے تھوڑی دیر دین کی فکر لے کر بیٹھ جانا یا کھڑے ہو جانا اپنے مقام پر 70 یا 80 سال نفل عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کوئی پسینوں میں گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی چھاتے تک، کوئی پسینے میں غوطے مارتے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت چند لوگ نور کے چہرے لیے ہوئے موتیوں کی ممبروں میں بیٹھے ہوں گے، نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے۔ کسی نے پوچھا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان کیجئے تاکہ ہم دنیا میں ان کو پہچان لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں مختلف جگہوں کے مختلف قبیلوں کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک جگہ جڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مجلس میں بار بار جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی جماعت کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری سے دیکھ کر چٹائی وغیرہ بچھا کر بٹھاتے ہیں اور اندر جا کر کہتے ہیں فاطمہ ابا جان تشریف لائے ہیں، کچھ کھانے کو دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں رہتا، ایک پلیٹ میں شہاد ڈال کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پیش کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ سے مخاطب ہو کہتے ہیں دیکھو پلیٹ کتنا چمکدار ہے، شہاد کتنا شیریں ہے، اس میں باریک سا بال پڑا ہوا ہے، ہم سب اپنے اپنے فہم کی تشریح کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان تجھ سے زیادہ روشن ہے، ایمان والا شہاد سے زیادہ شیریں ہے، ایمان پر باقی رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بادشاہت تجھ سے زیادہ روشن ہے، بادشاہت کا حاصل کرنا شہاد سے زیادہ شیریں ہے، بادشاہت میں رہ کر عدل و انصاف کا قائم کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم تجھ سے زیادہ روشن ہے، علم حاصل کرنا شہاد سے زیادہ شیریں ہے، علم پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مہمان تجھ سے زیادہ روشن ہے، مہمان نوازی شہاد سے زیادہ شیریں ہے، مہمان کا دل رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معرفت الہی تجھ سے زیادہ روشن ہے، معرفت الہی حاصل کرنا شہاد سے زیادہ شیریں ہے، معرفت الہی چھپائے رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ پر جب طرف مخاطب ہو کر کہتی ہیں اے سیدہ تم بھی تو کچھ کہو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں عورت تجھ سے زیادہ روشن ہے، عورت کا پردے میں رہنا شہاد سے زیادہ شیریں ہے، عورت کو غیر مرد کی نگاہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت جبرائیل السلام تشریف لاتے سلام کر کے عرض کرتے ہیں میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ سے اجازت دیتے ہیں تو جبرائیل سمجھ کرتے ہیں اللہ کی راہ تجھ سے زیادہ روشن ہے، اللہ کی راہ کے تکلیفیں شہاد سے زیادہ شیریں ہیں، اللہ کی راہ میں قدم جمائے رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ جل جلالہ منوال فرماتے ہیں بہشت یعنی کہ جنت تجھ سے زیادہ روشن ہے، وہاں کے فروٹس و میوے شہاد سے زیادہ شیریں ہیں، میں نے جو پلسی رات کا راستہ بنایا بال سے زیادہ باریک ہے۔ محترم دوست بزرگ، اللہ کا کرم پیدا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ تھوڑی دیر سوچے میں بھی آپ بھی اگر انسان ملک ہمیں غیروں کے گھروں میں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ آگ کو خدا مانتے، جھاڑ کو خدا مانتے، سانپ کو خدا مانتے، پتھر کو خدا مانتے، مر کر سیدھا جہنم میں چل جاتے۔ قرآن پاک میں آتا ہے جو میرا بندہ میرے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، جو میرا بندہ میرے نعمتوں کی ناشکر کرتا ہے نعمتوں کو چھین لے کر دردناک عذاب میں مبتلا کروں گا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا کیا نعمتیں دی۔ کہتے ہیں ہمارے بھائی ایسے ہی بغیر آنکھ کی زندگی کر رہی، نہ ماں باپ کو دیکھ سکتے، نہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھ سکتے، نہ اپنے گھر کو دیکھ سکتے۔ تھوڑی دیر سوچے میں بھی آپ بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے؟ پوری زندگی محتاج ہو جاتے، کوئی ہاتھ پکڑے جاتے نہیں تو کونے میں پڑے رہتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ دیکھنے واسطے موتی سے کیا آم دیا ہے، کام کرنے بعد ہاتھ دیا ہے، چلنے کو پیر دیا ہے، سوچنے واسطے دماغ دیا ہے، اور کروڑوں نعمتوں کی نعمت صحت۔ ذرا اسپتال کا چکر لگے گیا صحت کی قدر معلوم ہوگی، مہینہ سے پڑی ہزاروں روپے بلکہ لاکھوں روپے لوگ خرچ کر رہے ہیں مگر صحت نہیں مل رہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کی نعمت ہم سب سے بڑی نعمت ایمان کی،
حدیث میں آتا ہے ساری دنیا میں بے ایمان نہیں، ایک ایمان والا مدینہ مسجد کرنے اللہ اللہ بولے گا، اس کا صدقہ میں اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے نظام چلائیں گے، وقت کے اوپر بارش برسائیں گے، چاند کو نکالیں گے، سورج کو نکالیں گے، زمین سے غلہ پیدا ہوگا، سارے دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ ایک ایمان والا صدقے میں چلائیں گے۔ جب ایمان والا دنیا سے پردہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو دنیا کی ضرورت نہیں، سب توڑ پھوڑ کر قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں ایک ایمان والا قدر 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ۔ ایک موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا بارت اللہ مجھے ایک پیر عطا کیجئے تاکہ میں آپ کو یاد کر لیا کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا بارت اللہ یہ کلمہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، میں ایسا کلمہ چاہتا ہوں مجھے کو مخصوص ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ 7 زمین 7 آسمان ایک ترازو کے پردے میں رکھو، کلمے والا پردہ ایک ترازو کے پردے میں رکھو، کلمے والا پردہ بھاری ہو جائے گا۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا بارت اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، بکریاں کو ہکالتا ہوں، پتے جھڑاتا ہوں، ٹیک لے کر بیٹھتا ہوں، نفع گنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا زمین کے اوپر ڈالو، جیسا ہی وہ عصا زمین کے اوپر ڈالتی عصا بن جاتا ہے۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، پکڑو اس سے، ڈرتے ڈرتے پکڑتے ہیں تو پھر عصا بن جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں یا بارت اللہ نہ عصا ہے نہ عصا ہے، جو تو چاہتا ہے وہ ہے۔ محترم دوستو اللہ تعالیٰ نبیوں میں ایمان سکھا رہے ہیں، ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ فرشتوں کا ایمان یک سطح پہ رہے گا، انبیاء کا ایمان ہر ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ میرا اور آپ کا ایمان، ہم ایمان کے اوپر محنت کریں گے، 5 نماز کا اہتمام کریں گے، اشراق پڑھیں گے، چارج پڑھیں گے، عوامین پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت اہتمام کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، بار بار 4 مہینے جماعتوں میں نکلیں گے، ہمارا ایمان بڑھے گا۔ بڑھتا ہوا ایمان اللہ کے حکموں میں چلائے گا، حضور پاک طریقے میں چلائے گا۔ ایمان پر محنت کرنا چھوڑ دیں گے، ایمان گھٹے گا، گھٹتا ہوا ایمان اللہ کے حکم چھڑائے گا، حضور پاک طریقے چھڑائے گا۔ محترم دوستو یہ ایمان اتنا قیمت کی ہے، ہمارے منوت ہمارے ماں باپ چھوٹ جائیں گے، ہمارا خاندان چھوٹ جائے گا، مربال چھوٹ جائے گا، دنیا چھوٹ جائے گی، مگر ایمان ساتھ آئے گا، خبر میں ساتھ آئے گا، اجر میں ساتھ آئے گا، یہاں تک کہ جہان بچا کے جنت کو لے کر جائے گا۔ جنت پہ جانا ہے تو ایمان کا ہونا شرط ہے، جہنم سے بچنا ہے تو ایمان کا ہونا شرط ہے۔ محترم دوستو بزرگو اسی ایمان خاطر صحابہ اکرام اپنی بیویاں کو بیوہ کرے، بچہ کے یتیم کرے، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا لیے۔ جب حضرت بلال تعالیٰ ایمان داخل ہوئے ان کو ایسا زنجیرہ میں باندھ کر مارتے تھے، مارنے والا پیار سے نہیں مارتا، اتنا زور سے کولڈا مارتا، اگر وہ کولڈا ہتھی پر پڑ جاتا ہتھی چیخا مارنے کو جنگل کو بھاگ جاتا، ان کا جسم پھٹکو، خون کے فوارے نکلو، دیوانہ رنگین ہو جانی۔ میں مار کو تھک گا، کولڈا ان کو دینے، انہوں مار کو تھک گئے، کولڈا ان کو دینے۔ ہر مارنے والا تھک جا رہا ہے، مار کھانے والا نہیں تھک نہیں۔ پھر انہیں زخموں کو ہرا بھرا کرنے اور تکلیف دینے، مکے کے ریتیل زمین پر سلا کر ان کے سینے پر پتھر چٹانے کو بول رہی اے بلال زندگی چاہت اسلام سے ہٹ جاؤ، نہیں کڑے پر مر جاؤ۔ حضرت بلال بول رہی احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر پوچھتے ہیں اے خباب 4-5 اجمیہ کی بات میں مسلمان ہوئے تو ذرا قصہ سناؤ، ذرا کارگزاری سناؤ۔ تو انہوں بول رہے امیر المومنین میری کمبر دیکھو، جبہ اٹھائے تو حضرت عمر کیا دیکھ رہے ہیں؟ صرف ریڑھ کی ہڈی میں کمبر ہے، کمبر کے اوپر گوشت کا نام و نشان نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایسی کمبر میں کسی کی نہیں دیکھی۔ حضرت خباب بول رہے ہیں امیر المومنین جب میں ایمان داخل ہوا مجھے بے ایمانہ آگ کے انگار پر ڈال کر گھٹتے تھے، میری چربی سے یہ انگار گھستی تھی۔ محترم دوستو ابو بکر صدیق بارے میں آتا ہے انبیاء کے علاوہ ساری دنیا میں کہتے کروڑ مسلمان ہیں، عورتاں مرداں بڈھے بچے ساروں کا ایمان ایک طرف دی جائے، ابو بکر صدیق کا ایمان ایک طرف دی جائے تو ابو بکر صدیق کا ایمان بڑھ جائے گا۔ ساری دنیا جنت میں تڑپچے روچے تہجد ان کو دعا کرتے، کل قیامت دن جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، ابو بکر صدیق کو ہر دروازہ پکارے گا مرحبا اہلن سہلن، کیا مقام حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ کا۔ ایسا ایمان رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ ایک باغ میں جا رہی، ایک پرندے کو دیکھ رہی، ٹھنڈی آہیں بھر رہی، کہتا اس میں ہے تو کھا رہا ہے پی رہا ہے، درس سائم پھر رہا ہے، کاش ابو بکر تجھ جیسا ہو جاتا، گھاس کی گاڑی لوگ بولی کاش جانور کھا ختم کر دیتے۔ حالانکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مثالوں کا حق ادا کیا، ابو بکر حق نہیں ادا کیا، قیامت دن اللہ تعالیٰ ادا کریں گے۔ محترم دوستو 80 کروڑ کے مالک تھے، وہ مکہ کے جج کے سکھاتے جو بھی فیصلہ بولتے ماننے تیار تھے۔
جب تبوک کا موقع آیا، ایک جنگ کا نام تبوک، اللہ سے کہنے لگے اے میرے صحابہ فلاں جنگ کو جانا، کچھ مال چندہ عنایت کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال کے 2 حصے کرے، ایک حصہ اپنی بیوی بچوں کو سے رکھے، ایک حصہ اللہ کی خدمت پیش کرے. اللہ سے پوچھے عمر گھر میں کیا چھوڑی گئے؟ آدھا مال چھوڑی گئے. یہ تھے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ جو گھر میں ہے سب جھاڑ کر کپڑے نکال کر کاٹ بڑھ لے کر کیکر کاٹے لگا کر اللہ کی خدمت پیش کرے. اللہ سے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑی گئے؟ گھر میں اللہ اور اللہ کے نام کو چھوڑی وہی گئے. کہتے میں اللہ سے کیا دیکھ رہی؟ حضرت جبرائیل السلام آسمان سے اتر کو بول رہی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو سلام سنا رہی، کیا اس حال میں بھی راضی ہیں؟ ان کے پاک آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے مالک میرا کیا کمال، جو مجھے تو دیا تھا میں تیرے راہ میں خرچ کیا. کہتے میں اللہ سے کیا دیکھ رہی؟ حضرت جبرائیل السلام آسمان سے اتر سو ان کا لباس ابو بکر کا لباس دونوں ایک ہے. اللہ سے پوچھتے تھے جبرائیل سمجھ کر رہی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ادا اتنا پسند نہیں. میں اتنے لباس کے اوپر کتنے کروڑوں اور وہ فرشتے آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ یہ لباس بنا ہے. کون سا لباس؟ ٹاٹ کا لباس. محترم دوستوں دنیا پیدا ہو جب سے اللہ تعالیٰ کسی کو سلام نہیں بھیجے. مردوں میں ابو بکر صدیق سلام بھیجے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امت کی ماں، کروڑ پتی تھی، اسپورٹ امپورٹ کا بیپار تھا ان کا. بڑے بڑے واگل میدان میں اترتے، ادھر سجمہ جاتے تھے، نظر نہیں آتے تھے. ساری دولت حضور کے دین کے اوپر نچھاور کر دی، ساری دولت نچھاور کر دی. کہیں ایک مرتبہ اللہ سے دیکھ رہی حضرت خدیجہ کے کرتے میں کہیں پیون لگ گئی. اللہ تعالیٰ عورتوں میں ان کو سلام بھیجا. ابو عقیل رضی اللہ عنہ کھاد کے معذور، کون کے معذور؟ مسجد نبی کھڑ کر دیکھ رہی دین کی بقا کے واسطے، دین کی حیات واسطے ہر صحابی کوئی نہ کوئی چیز پیش کرائے. میں دین کے واسطے کیا کام آ سکتا ہوں؟ سوچتے سوچتے یہودی باغ میں جا بول رہی میں چند کھجور چاہیے. یہودی بول رہا ہے میری بوڑی میں سے بالٹی پانی گھچ میرے باغ کو ڈالو، میں کھجور دوں گا، بات طے ہوگی. یہودی ایسا کھڑ کر دیکھ رہا ہے، ایک ہاتھ والا پانی کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے جی سیدھا ہاتھ نہیں ہے. جہاں بغیٹ میں ڈالے گھچیٹے رسی کو دانتوں میں دبا لے، گھچیٹے رسی کو دانتوں میں دبا لے، رات ساری پانی سین کر پورا باغ بھگا ڈالے. وزن بغیٹ دانتوں میں پکڑنے کی وجہ سے پورا منہ لہولوان ہوگا، پورے کپڑے لہولوان ہو گئے. ذرے کھجورہ لگا کر شرم کی وجہ سے کونے میں کھڑ گئے. صحابہ اکرام بڑا بڑا مال دے پہیں کھجور لے کر کیا دیتے؟ اللہ سے کیا بولتے کہ کھجور کے پوٹے لے کر کھڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنا پسند آتی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے بھیج رہی، حضرت جبرائیل صاحب کو بول رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو آخر کھجور لے کر پورے مال کے اوپر ڈالو، اللہ تعالیٰ کھجور کے عوض میں پورے مال کو قبول کریں گے. محترم دوستوں مرد تو مرد، عورتیں کیسے فرمانے دی. ایک عورت دودھ پینے والے بچوں کو لاکھوں بول رہی ہے اللہ کے رسول یہ بچے جنگ میں قبول کرو. اللہ سے بول رہی ہے مائی اتنا چھوٹا بچہ جنگ میں کیا کام دے گا؟ عورت بول رہی ہے اللہ سے فلاں جنگ میں میرا ابا شہید ہو گئے، فلاں جنگ میں میرے بھیا شہید ہو گئے، فلاں جنگ میں میرے شوہر شہید ہو گئے، فلاں جنگ میں میرا بیٹا تھا بڑا شہید ہوگا. یہ بچے کے علاوہ کوئی چیز نہیں میرے گھر میں، تم بچے کو لے کر جاؤ، دشمن دور سے تیر مارے تو میرے بچے ڈھال بنا لے. محترم دوستوں مجھے کہنا آسان، آپ کو سننا آسان. آخر وہ بھی عورتیں تھے، ان کے سینے میں دھڑکنے والا دل تھا، آرزو تھی، ارمان تھی، ان کو معلوم تھا دنیا کی زندگی مختصر کیسے گزر جائے گی. اصل مسئلہ آخرت کا. مجھے بھی تمہیں معلوم ماں بچے کی محبت کیسی ہوتی ہے. بڑے پیار سے بڑی محبت سے بچے کو پالی، بچہ گمگا ماں رولک بیٹھیا کھانا پکے سوا میرا بچہ. بابا دکان کھولنے سے بچے ڈھونڈ رہے ہیں، 10 دن ہو گئے، 15 دن ہوئے، بچہ نہیں مل رہا ہے. گھر میں رانی ہے، سوچے اگر میرا نواسا نہیں ملا تو مظاہر پہ مر جاتا ہوں. دادی گھر میں سوچے اگر میرا پوترا نہیں ملے تو بوڑھی پر مر جاتا ہوں. خاندان میں پریشانی ہے، ہم میں سے کوئی رات کے دن ماں بچے ملیں گے کتنا خوش ہوگی ماں. ایک ماں کی محبت اللہ تعالیٰ 70 ماں کی محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ دنیا بھر کو خاموش نہیں بیٹھے. 1,24,000 1,80,000 صحابہ کرام بھیجے، ہر نبی آپ کو بتائے دیکھو صحیح راستہ ہے، غلط راستہ، یہ صحیح راستہ یہ غلط راستہ. جو صحیح راستے پہ چلے اللہ تعالیٰ کامیاب کریا، جو غلط راستے پہ چلے اللہ تعالیٰ ناکام کریا. محترم دوستو کیا سے جا کر کعبۃ اللہ میں 1 رکعت نماز پڑھیں گے، 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب. مسجد نبی نماز پڑھیں گے 50,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب. کعبۃ اللہ کے اوپر ہر آن ہر گھڑی 120 رحمت نازل ہوتی. 60 کعبۃ اللہ طواف کرنے والے ہوتے ہیں، 40 کعبۃ اللہ نماز پڑھنے واسطے. میں بھی آپ بھی خالی ایسا کعبۃ اللہ دیکھ لے کر بیٹھیں گے 20 رحمت تک مالک ہوں گے. جس طرح میں بھی آپ بھی کھانا کھانے کے بعد دسترخوان باہر جھڑ ڈالتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جنت مالا مکہ کا قبرستان، جنت بقیع مدینہ منورہ قبرستان،
جس طرح میں بھی آپ بھی کھانا کھانے کے بعد دسترخوان باہر جڑ جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح قیامت اللہ تعالیٰ دونوں خبردار اٹھا کر بغیر حساب کتاب کے جنت پہ بھیج ڈالتے ہیں۔ حضور پاس کا داجال مکہ نانیال مدینہ منورہ، اللہ کے رسول کو حج کرنے کا موقع نہیں ملیا، اللہ سے معلوم ہوگا ہر سال میں دنیا سے پردہ ہو جاتا ہوں، اس لیے کہو پھر 1,24,1,80,000 صحابہ کو لے کر حج کرتے ہیں عرفات کے میدان میں، پورے صحابہ سے مخاطب کہتے ہیں اے میرے صحابہ جتنے حکام اللہ کی طرف نازل ہوئے تمہارے تک پہنچا کہ نہیں؟ پورے صحابہ ایک آواز میں کہنے لگے پہنچے ہی نہیں بلکہ عمل کر کے بھی دکھائیں۔ اللہ صلی اللہ آسمان سے ہمیشہ کہنے لگے اے اللہ تو گواہ رہنا، 3 مرتبہ کہنے کے بعد کہنے لگے اے میرے صحابہ اب تک غائب انتقا پہنچ جانا۔ محترم دوستو بزرگو، جو حضرت حد کو جا کہیں ان سے پوچھو، دو خبرستانہ میں معاذرین صحابہ کے 10 یا 12 ہزار خبریں ملتی، کون معاذرین؟ اندھے لنگڑے ایسے صحابہ کرم کے 10 یا 12 ہزار خبریں ملتی، بیٹھے صحابہ کہاں گئے؟ کس مقصد ہے کہ دنیا کے کونے میں نکل گئے؟ کیا تھا مقصد؟ یا دنیا میں دین پھیل جائے یا ہم زمین کے پیمانہ بن جائے؟ کل قیامت دن حضرت صحابہ ایک طرف ہوں گے، وہیں بھی آپ بھی ایک طرف ہوں گے۔ اگر وہ سوال کرتا ہے ایسے فرمان لے دیکھو دین کو تمہارے تک پہنچے تھے، کیا جی تم دین کا اقاضا کریں تو ہم لاجواب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم ترتیب بنا لیں، ہماری دنیا چلتی رہے، ہماری آخرت بنتی رہے۔ محترم دوستوں حضرت حمزہ علیہ کو لوگ شہید کر ڈالے، شہید کر کو نہیں چھوڑے، ان کی ناک کاٹے، پھوٹا کاٹے، کان کاٹے، انگلیاں کاٹے، سب کاٹ کو ہار بنا گلم ڈال کو ناچا گیا، ان کی کھوپڑی میں شراب ڈالنے کو پیا گیا، ان کے کلیجے کو نکال کر کچا چبایا گیا۔ ایسے قربانیاں سے دین ہمارے تک آیا تو فکر کریں گے اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا۔ حضرت خنسان رضی اللہ عنہ ایک عورت 4 نوجوان بچوں کو ملاق بول رہے اے میرے بچوں جس طرح تم ایک ماں کے اولاد ہو اسی طرح ایک باپ کے اولاد ہو، تمہاری باپ کی طرف دھمال نہیں لگایا میں، تمہارے محمد رسوا نہیں کیا میں، کل جنگ چھڑنے کو ہے، تم چاروں بڑے بڑے سرداروں کا مقابلہ کرنا، حتیٰ کہ تم چاروں شہید ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے 4 شہید کی ماں کر بلائیں گے، 4 شہید کی ماں کر بلائیں گے۔ محترم دوست برو، یہ جماعت میں جانے والے کو، یہ جماعت میں محبت کے دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ آخر میں کیا دینے والا ہے؟ ایسے ایسے چیزیں تیار کر کے اللہ تعالیٰ نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی آن دیکھی، نہ کسی کے کان سنے، نہ کسی کے دل پر خیال آیا، ایسے چیزیں تیار کر کے انتظار میں ہی مجھے بھی آپ کو نوازنے کو واسطے محترم دوست برو، یہ دعوت کا تبلیغ کام ہے، یہ امام صاحب کے بھی مولانا صاحب کا کام نہیں ہے۔ جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کا کام ہے دعوت کی محنت۔ پہلے میں دین کی محنت کرنے والے، بعد میں متولی صاحب، پہلے دین کی محنت کرنے والے، بعد میں کونسلر صاحب، پہلے دین کی محنت کرنے والے، بعد میں امام صاحب، پہلے دین کی محنت کرنے والے، بعد میں مولانا صاحب، پہلے دین کی محنت کرنے والے، بعد میں ڈاکٹر صاحب، پہلے دین کی محنت کرنے والے، بعد میں انجینئر صاحب، پہلے دین کی محنت کرنے والے، بعد میں بیوی کے شوہر، پہلے دن کی محنت کرنے والے، بعد میں بچان کے ابا۔ اللہ تعالیٰ تم نے مجھے پیدا کیا تھا دین کی محنت کرنے واسطے۔ یہ دین کی محنت کرنے والے کو، یہ جماعت میں جانے والے کو، یہ جماعت محبت کی دیکھنے والے کو، ایسے یہ فنکشن میں جم کو بیٹھنے والے کو، ایک ایک کی تشکیل کرنے والے کو، ایک ایک کے گھر جا کو چھٹی میں ہاتھ دینے والے کو اللہ تعالیٰ آخر میں کیا دینے والا ہے دنیا میں معلوم ہوگا، ہمارے کلیجے پھٹیں گے۔ ایسے چیزیں پردے غیب میں رکھ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لے رہی۔ اب تمہاری میری زندگی برف کے تیلی سر کا، برف کا کام کیا گھلنے کا، مسجد کے باہر کو برف گھل جائے کیچڑ بن جائے گا، وہی برف کو باٹی میں رکھیں گے، شربت بنا کے کلیے ٹھنڈے ہوں گے۔ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان والے، مربا والے، دنیا والے روئے تو کسی بڑی بات، وہ حصے روئیں گے یا عبادت کیا کرتے تھے، وہ دروازے روئیں گے یا سامان جایا کرتا تھا، وہ دروازے روئیں گے جہاں سے رزق اٹھا کرتا تھا۔ 70,000 فرشتے استقبال میں رہیں گے، اللہ کو سنیں گے، اللہ کے رسول کو سنیں گے، ذرا دن کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ترتیب بنا لے، ہماری دنیا چلتی رہے، ہماری آخرت بنتی رہے۔ محترم دوستو کتنے دن یہ ایک مٹی میں سونا سو، لاک ڈاؤن آیا تھا میرے تمہارے سامنے، کیسے دیر جا خبر میں سو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تمہیں سلا سکتا تھا، ایک چانس دیا ہے، کئی کو چانس دیا ہے دین کی محنت کرنے کے واسطے۔ اللہ مجھے بھی تمہیں بھی عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا سمجھیں، تمثیل بنا لے، ہماری دنیا چلتی رہے، ہماری آخرت بنتی رہے۔ محترم دو یہ دعوت کا کام، تبلیغ کام، یہ چٹکی میں نہیں مٹھی میں پکڑنا، دانتوں میں نہیں داڑوں میں پکڑنا، یہ دعوت کام تبلیغ کام کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا، ہر وقت یہی فکر رہنا، ہر وقت فکر رہنا۔ محترم فکر کریں گے اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا۔ صحابہ کرام پانی جہاز میں گئے،
جہاں کو منزل پہ اترے جہاز تیلدار کو انگار لگا ڈالے یہ جہاز رہے سمنا ہمارے بچے یاد آتی کھیتا یاد آتی باغا یاد آتی یہ جہاز رہتے کس مقصد ہوگا یا دنیا میں دین پھیل جائے یا ہم زمین کے پیمانہ بن جائے محترم دوستو یہ سب باتاں ایک کہاں سے سن کو ایک کہاں سے چھوڑنے کو نہیں ایک ایک بات اپنی زندگی داخل کرے یا اللہ میری زندگی کیسا کیسے گزری معاف کر میرے مالک مرکز میں ارادہ کروں یا اللہ ہر ایک چیز میں دیکھوں گا اللہ کا حکم کیا ہے نبی کا طریقہ کیا ہے محترم دوستو یاد رکھو دین اتنا سستا نہیں کوئی نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کو دے دے اتنا مہنگا نہیں کوئی رو کو مانگے اللہ تعالیٰ ناراض ہے 1000 kg وزن اٹھانے ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ 1000 kg وزن رکھیں گے 100 kg وزن اٹھانے ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ 100 kg وزن رکھیں گے فکر کریں گے اللہ تعالیٰ راستے کھلے گا سب فکر کریں گے نا سب 4 مہینے نکلیں گے نا کہ محمد سے وفات کو نے تو ہم تیرے ہی یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ خلم تیرے ہی کیا بتا شاعر کہ محمد سے وفات کو نے تو ہم تیرے ہی یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ خلم تیرے ہی اللہ کے سو کے طریقے میں 100% کامیابی غیروں کے طریقے میں 100% ناکامیابی اس آخر دن میں بٹھانا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے مگر حضور کی بات جھوٹ نہیں سکتے کیا محبت سے عورتوں کو مردوں کو اللہ کو دیکھے بغیر جینا مشکل تھا کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ تم نے اللہ سے کتنی محبت تھا جی حضرت علی کہنے لگے میرے ماں باپ سے زیادہ میرے بیوی بچہ سے زیادہ میری جان سے زیادہ بھوک کی حالت میں کھانے سے زیادہ پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ مجھے حضور سے محبت ہے محترم دوستوں مجھے بھی آپ کس سے محبت ہے ماں باپ سے محبت ہے بیوی بچہ سے محبت ہے سواری سے محبت ہے دکان سے محبت ہے کپڑے سے محبت ہے گھر سے محبت ہے کرنا ہے منع نہیں کہتا کرنا وتا کرنا اسی کے پیچھے پڑ کر ہمیں نماز ضائع نہیں کرنا اسی کے پیچھے پڑ کر اللہ کا ذکر ضائع نہیں کرنا اسی کے پیچھے پڑ کر قرآن پاک تلاوت ضائع نہیں کرنا اسی کے پیچھے پڑ کر اللہ کا ذکر ضائع کرنا صاف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بول رہی مومن کی جان مال کو میں جنت کے میں خرید چکا ہوں وہ جان ہمارا ہے نہ مال ہمارا ہے محترم دوستوں میرے اور آپ کے نبی کا مقام کیا بولو پورے نجاں کے نبی ہمارے نبی پورے اماموں کے امام اللہ کے بعد کس کا تو مقام ہو تو ہمارے نبی کا مقام 1 کروڑ بار میں گلاب سمودھ کو حضور کا نام لیا تو میں بیعت بھی کریا ان کے جسم سے جو مٹھی لگی وہ مٹھی قیمت اللہ کے سے زیادہ قیمت تھی ان کے جسم سے جو 1 بار کپڑا لگا وہ کپڑے قیمت اللہ کے سے زیادہ قیمت تھی ایسے نبی کے امت میں میں بھی آپ بھی ایسے نبی کے امت میں میں بھی آپ بھی محترم دوستوں یہ دین کی خاطر اللہ کے وسلم پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائے کبھی رات بھر نہیں سوئے ہر وقت تمہاری میری یاد کیسا میں رہ گیا امت تھی جہاں بچوں جنت پہ جانے والا بن جائے روتے تھے گر گراتے بلبلاتے تھے ان کے گھر میں 3 4 نظر آتا چولہا سے نمبر نہیں آتا تھا 3 مہینے چولہا سے کیا ہوتا ہے چولہے میں سے ہریالی نکل جاتی مسجد نماز کرتے نہ صفا کے صفا بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے حالانکہ حضور سطح میں اللہ تعالیٰ چاند کو بنایا سورج کو بنایا زمین کو بنایا آسمان کو بنایا ان کو پیدا کرنے مقصد نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ دنیا سے نہیں بناتا خود اللہ صرف اپنی زبان سے بول رہی دنیا میں نہیں سکے کہتے نبی آئے کہ سارے نبی تکلیف ایک طرف رکھو جی میری تکلیف ایک طرف رکھو میری تکلیف بڑھ جائے گی محترم دوستوں اللہ سے 2 بیٹے طلاق دیے دین کی دشمنا ایک بیٹی طلاق گھر کو آئے ماں باپ کو کیا گزرتے صرف ماں باپ کو معلوم دوسرا نہیں معلوم ہوتا اللہ سے 2 بیٹا طلاق دیا لے کیسا رہ گیا کیسا گر گیا ایسے قربانیاں سے دین ہمارے تک ہے فکر کریں گے اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے محترم دوستوں بزرگوں اللہ سے جانی عرفات میں جانی مسلم جانی مینا میں جانی بات کریں ایک کمبخت اللہ کے چہرے پر کھکار تھوک ڈالیا ایک کمبخت مٹھی لگا کے چہرے پر مار ڈالیا حضرت فاطمہ زینب چھوٹے چھوٹے بچے باہر کو جا کر ابا کا چہرہ صاف کریں بول رہی اے لوگوں کیوں ستتے تمہیں کیا تمہیں میں ہمارا بات تم باقی ہی رو رہی چہرہ صاف کر رہی اللہ سے بول رہی اے میری بیٹی رو مت تیرے باپ کا لازم ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے ہی رہے گا محترم دوستوں جب بہت کی لڑائی ہوئی تو بیمان افواہ اٹھا دیے نعوذ باللہ اللہ سے شہید ہو گئے یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی ایک عورت بے تحاشا دوڑتی ہوئی گھر سے نکل پڑتی ہے ایک مجمع سے پوچھتی ہے اللہ سے کیسے ہیں جی مجمع میں کوئی ہے تمہارا باپ شہید ہو گئے وہ عورت دعا پڑھ کر پوچھتی ہے اللہ سے کیسے ہی پھر کوئی تمہارے بھیا شہید ہو گئے عورت دعا پڑھ کر پوچھتی ہے اللہ سے کیسے ہی پھر کوئی تمہارے شوہر شہید ہو گئے عورت دعا پڑھ کر پوچھتی ہے اللہ سے کیسے ہی پھر کوئی تمہارا بیٹا شہید ہوگا وہ جنگ میں عورت کے ابا بھیا شوہر بیٹا چاروں شہید ہوگی عورت دعا پڑھ کر پوچھتے اللہ سے کیسے ہی
کوئی کہتا اللہ سے فلاں من میں ماری، عورت دوڑتی ہوئی جا کر اللہ رسول کا کپڑا پکڑ کے بولے میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، میرے محسن آپ سلامت ہیں، مجھے کوئی غم نہیں، آپ سلامت ہیں، مجھے کوئی غم نہیں۔ محترم دو کہ آیت نازل ہوئی جو جس سے محبت کرے جنت میں اسی کا ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام کو عورتاں مرداں بڈیاں بچوں کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، ان کی زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ خون کے خطرے میں حضور کی محبت تھی۔ ہاں، خون کے خطرے حضور کی محبت تھی۔ محترم دوستو فکر کریں گے اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا، اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا۔ اللہ کے رسول کو نواسہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت فاطمہ گھر پہ گئے، نواسے آ کو نانا کو لپٹے، ایک نواسے گدر پہ بسا دیے، ایک نواسے کو منہ پہ بسا دیے، رونا شروع کر ڈالے۔ حضرت فاطمہ پوچھتی ہے ابا جان کی میرے بچہ کو پیار کر کے تم رو رہی؟ اللہ سن بنی اے میری بیٹی صبر کر لے، ایک نواسے کو میرے لوگ زہر دے کے مار دیں گے، ایک نواسے کو لوگ شہید کر دیں گے۔ آخر وہ بھی ماں تھی، دارو خطا رو کر سنبھل کر کہتی ہے ابا جان ہر نبی کا اللہ تعالیٰ خاص دعا دیا ہے، وہ دعا آپ کو بھی دیا ہے، وہ دعا میرے بچہ گھر میں کر ڈالو، میرے بچہ کا حال ایسا نہیں ہونا۔ قربان جائے اللہ سن پر، اللہ سن بولی اے میری بیٹی صبر کر لے، دعا قیامت دن میری امت کا ترقہ ہوں۔ محترم دوستو یہ امت کیسے کے سیڈیا میں ہے، کیسے کے سیڈیا میں ہے۔ 70,000 روپے درمان لینے والا مسلمان بھائیاں، 80,000 درمان لینے والے، لاکھ روپے درمان لینے والے مسلمان بھائیاں کو 100 آدمیاں کو جمع بے ایمانہ 100 آدمیاں کو جمع کو پوچھے جی تمہارا نبی کا نام کیا ہے؟ 8 آدمیاں کو ہمارے نبی کا نام معلوم ہے، 90 پتوں کو ہمارے نبی کا نام معلوم نہیں۔ دوسرا سوال تمہارے نبی کہاں پیدا ہوئے سو گئے؟ ان کی صورت انہوں ان کو صورت دیکھو بغداد میں پیدا ہوئے گئے۔ میں بھی آپ بھی سوچنا پڑھے لکھے کا شہر میں رہنے والے کا وہ حال ہے، یا تو خریے والے کا حال کیا رہیں گا؟ بولو خریے والے کا کیا حال ہوگا؟ محترم دو اسی لیے کہتے ہیں دنیا میں کوئی نبی نہیں آتے، اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے خود ہمیں عمل کرنا، ہمارے بھائیوں کی فکر کرنا۔ فکر کریں گے اللہ تعالیٰ راستے کھلے گا۔ کل قیامت دین کے آدمی کروڑوں انبیاء کی جنت میں جائے گا۔ انبیاء دیکھو رش کریں گے اللہ یہ کون سی دور کے نبی اتنے محنت کر ڈالے؟ کہنے والے کہیں گے انہوں نبی نہیں، انہوں حضور پاک کی امتی۔ محترم دوستو الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ خبر کو نوٹ پڑھتے حقل کو بات کرتے تھے، بات میں رکنیت تھی، صحیح بات نہیں کرنا تھا، خیریت ہے کیا ایسی بات کرتے تھے۔ یہ کے رونوں پر کروڑ میں زندگی ہوتا کھا گئے، کیسے کیسے پینے والے پینے سے توبہ کر ڈالے، کیسے کیسے برے کام کرنے والے برے کام توبہ کر ڈالے۔ کہتے ہمارے ماں بہنا بچہ لگڑتے بیڑیاں بنتے بٹوارا لیتے، وہ بٹوارا چھنا لے جا کو پیلے کا مارتے ہنڈیاں پھوڑتے، ایسے آدمیاں بلا لگے جماعتاں والے، آج کو معافی مانگنے والے بن گئے۔ میں مرض بنا ہوں، میں چکر کلاتا ہوں، میں کولی اٹھاتا ہوں، تو بچہ لگنے کی ضرورت نہیں، تو بیڑیاں بننے کی ضرورت نہیں۔ ایک نہیں ایسے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدل گئے۔ اس کے واسطے ہمارے بڑے کیسا چاہتے میں بھی آپ بھی چلنا ہے، ہمارے بڑے کے ساتھ چلنا ہے۔ محترم دوستو کوئی ماں نہیں چاہتے میرا بچہ خارش میں رہ دے، کوڑے میں رہ دے، کیا وہ پاڑنا ملتا ہے کڑوی دوا پکڑ لے پلانے بستے، بڑے بچے کو بولے پاؤں پکڑ لے، بچہ سوچتا ہے کیا میری ماں دشمنی کڑوی دوا پلانے میں تیار ہے؟ ماں کو معلوم میرا بچہ کڑوی دوا پیا تو صحت مند ہوتا ہے، خارش دور ہوتے پھوڑے دور ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے تشکیلہ کرنے والے ہمارے محسنہ اس کی بات میں بھی آپ بھی سننا ہے۔ سب مل کو ہمارے بڑے چاہتے ہیں کوئی نہ مرے 4 مہینے لگائے بغیر، 4 مہینے کورس ہوتا ہے کورس، اسی لیے اس کے 4 مہینے لگے چلے جاؤ امریکہ آسٹریلیا افریقہ کہاں جاتے دنیا کے کونے کونے بھیجتی، چل کیا 4 مہینے لگے ہمیں دنیا میں اس میں انڈیا میں۔ فکر کریں گے اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا، سب فکر کریں گے نا، سب 4 مہینے لگیں گے نا۔ اللہ سے کھاٹ پہ سوری کبھی ادھر پلٹی ادھر پلٹی، آدھی رات ہوگی حضرت عائشہ پکار کو پتری اللہ کے حبیب کیا تکلیف ہے تمہیں، نیند نہیں آ رہی ہے؟ اللہ سے کیا بولے عائشہ مجھے بھوک لگی ہے، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے کہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے دنیا میں سب سے بڑے پہاڑا مکے میں ہی سے اللہ تعالیٰ کیا بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چاہے تو پورے مکے کے پہاڑوں کو سننے کا بنا تمہیں تمہارے پیچھے چلتی توڑ کو خرچہ کرو گے۔ ہمارے نبی کیا بولے یا اللہ میں ٹیم کھاتے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ملا تو میں صبر کرتا ہوں۔ ایسے نبی کی امت میں بھی آپ بھی، ایسے نبی کی امت میں بھی آپ بھی۔ محترم دوستو کتنے حکام اللہ کے طرف نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر نازل کیا۔ جب نماز دینے کا ارادہ کیا اللہ سے میرا بھی بلا کر سارے خزانہ دکھا کر نماز جیسی دولت اللہ تحفے کے طور پر دیا۔ ایک آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، ایک آدمی جنگ میں لڑ رہا ہے، ایک آدمی قرآن پاک تلاوت کر رہا ہے۔ جب نماز ہوتا ہے نماز کا وقت ہوتا ہے تینوں کو نماز پر متوجہ ہونا پڑے گا۔
نماز مومن کی معراج، نماز جنت کی کنجی، نماز شیطان کا منہ کالا کرتے ہیں، نماز اللہ سے جا کے ٹھنڈک ہے۔ محترم دوستو بالغ ہونے سے لے کر موت تک نماز فرض ہے، کسی کو نماز معاف نہیں، اندھے کو معاف نہیں، لنگڑے کو معاف نہیں، غریب کو معاف نہیں۔ ہر حال میں میں بھی آپ بھی پانچوں نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے بھائیاں جمعہ کی نمازی، کہتے ہیں ہمارے بھائیاں کیا بولتے نا، 8 کے کھاٹ کے 360 کے کہتے مر گئے نماز کو آگے، نہیں تو بقرعید میں بھی رمضان میں نمازاں پڑھ لے۔ محترم دوستو بالغ ہونے سے موت کا فرض ہے، مال ہے، زکوٰۃ فرض ہے، مال ہے، حج فرض ہے، مگر ہر حال میں بھی آپ بھی 5 نماز کا اہتمام کرنا۔ یہاں بیٹھ کر میں بھی تمہیں ارادہ کرنا، یا اللہ میں کبھی 3 ٹائم پڑھتا، کبھی 2 ٹائم پڑھتا، دل میں نماز پڑھتا، دل میں نہیں پڑھتا تھا، یا اللہ یہاں بیٹھ کر میں ارادہ کروں میرے دھڑ میں جمع کا میں 5 نماز کا اہتمام کروں گا۔ سب کریں گے نا؟ ہر حال میں 5 نماز کا اہتمام کرنا، ہر حال میں 5 نماز کرنا۔ محترم دوستو سب سے بڑا حکم ہے جو نماز پڑھتا ہے حضور کو انجام ٹھنڈی پہنچانے والا، جو نماز پڑھتا ہے حضور کو تکلیف دینے والا۔ جب اللہ سے باحیات تھے، زندے تھے، بے منع مشرکاں حضور کو ستاتے تھے، آج ہمیں نماز چھوڑنے والے حضور کو ستانے والے یاد رکھو۔ اس لیے یہاں بیٹھ کر بھی ارادہ کرنا ہے، اللہ میرے دھڑ میں جب کا ہر حال میں 5 نماز کا اہتمام کروں گا، ہر حال میں 5 نماز کا اہتمام کروں گا۔ ہمارے گھر میں بڑے بڑے کاروائیاں ہوتی ہیں، 2 دانے دماغ دیکھتی ہیں، گلگا کی دیکھو جی گلگا اتار لو، نہیں تو کنیا ہے انگار پر رکھو، ٹھیک اسی طرح سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لیں گے۔ اس لیے میں بھی آپ بھی ہر حال میں نماز پڑھنا، سب پڑھیں گے نا؟ ایک نئی نئی عورت ایمان داخل ہوتی ہے، صحابہ کرم میں بچے کو ایمان سے چھوڑتی ہے، یہ عورتوں میں ایمان سیکھتی ہے، 10 دن میں بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، نلاز ہلاک جنازہ تیار کر کے کہتے ہیں اللہ رسول بچے کی جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ اللہ رسول کی ماں کو بولو، ان ماں کو بولو کیا بولنی، اللہ رسول بولو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے، اجازت دیتی۔ وہ عورت 2 رکعت نماز پڑھتے، گڑ گڑاتے، بل بلاتے، تل ملاتے، ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بڑھتے، گرم گرم آنسو نکال کے دعا کرتے، اللہ تو قیامت دن میرے بچے کو زندہ کرتا ہے، کیا بھی کام نہیں آتا، کہاں زندہ کرے گا، میں تانوں سے بچ جاؤں گی۔ اس لیے ہمارے قبیلے والے تانا دیں گے، ہمارا دین چھوڑ کر تر مسلمان ہوگی، اس لیے ہمارے معبود نے تیرے بچے کو مار دیا، یا اللہ میں تیرے دین کو بدنام نہیں کرنا چاہتی، تجھے اٹھانا ہی پڑے گا، اٹھانا ہی پڑے گا۔ بچہ اٹھ کے بڑھ جاتا ہے، مجھے آپ کو معلوم۔ محترم دوستو فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے، سب فکر کریں گے نا۔ دیکھو ایک بار ہماری جماعت کرناٹکا کی 90% میں جس وقت انگار لگی پرانا جمعہ کو معلوم، 90% میں پورے کرناٹک کی جماعت 20 کو ایک ساتھ جائیں گے، جماعت حج کو گئی۔ حج کو جا کو حج ہونے کے بعد اسے افریقہ کہتا ہے ہمیں، وہاں کی زبان سہیلی، کرناٹک کی زبان الگ، تمل ناڈو کی زبان الگ، آندھرا کی زبان الگ، وہاں کی زبان سہیلی۔ جینا کو نانی تو تمہارا نام کیا ہے، چکولا کا تو کھانا، ماجی کا تو پانی، سیکھو اربعین کا تو 40 دن جماعت میں نکلو گھر کو، سیکھ کٹاٹ کو 3 دن نکلو گھر کو، میاں نہیں ملنے کو تو 4 مہینے نکلو گھر کو۔ محترم دوستو ایسے ایسے چیزیں اللہ تعالیٰ دکھایا، ہر ایک نہیں دیکھ سکتا۔ صحابہ کم جا کو آواز دیے، جنگل میں جا کو پورا جنگل خالی کرو گے تو پوری دنیا میں جانور بنزال سے فرض کرو 100 اڑی کو 100 اڑی خالی کرو کر بولے۔ محترم دوستو وہ 100 اڑی کے 100 اڑی میں جو شیرنی بچے ڈالی تھی وہ اٹھا لے چلے گی، جو سام بچے ڈالے تھا اٹھا چل گا، قیامت تک وہ جگہ خالی رہتی، قیامت جگہ خالی۔ ایک صحابی گئے جماعت سے بچھڑ گئے، ایک بڑا شیر آیا حملے کو، تو بولے میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، مجھے کیا بھی نقصان پہنچانا نہیں۔ شیر کا اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت ہے، کیا بول رہا ہے، میں غلاموں کا غلام، جیسا کتا آس پہ پھرتا ہے ایسا پھر کو جماعت کے ساتھ ملا لیا صحابی کو۔ محترم دوستو ایک فکر کریں گے اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا۔ دیکھو کرنا اس میں ہمارے کولہا ڈسٹرکٹ میں 70 سال ہوا کام شروع ہو گیا تبلیغ کا، 80 سال ہوا کوئی جماعت نہیں گئی تھی، ایک آدمی گئے تھے۔ ہمارے مولوی مصطفیٰ صاحب کو بولتے سلطان شاہ میں، کیا مولوی صاحب گدک سے چھوٹے علاقہ ہوں، جماعت بیرون چلے گئے، تمہارے کولہا ڈسٹرکٹ جماعت بناؤ۔ 5 مہینے جماعت کا پہلے، اب 4 مہینے ہوئے تو 1 لاکھ۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔